اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شوال المکرم کے مہینے کا ایک عمل، مالدار بننے کا بہت ہی بہترین اور پاورفل عمل، نہایت ہی بزرگی والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ حج کے چند مہینے متعین ہیں، شوال ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ مہینہ آتا ہے۔ اس مہینے کے اندر مسلمان اللہ کریم کے گھر کی زیارت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ شوال وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ اسلامی سال کا یہ مہینہ اپنی ایک عظمت و فضیلت کا مالک ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو وظائف و عبادات کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرماتا ہے، اور اللہ کریم انسان کی نیک دلی تمنا، جائز حاجات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کوثر، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنی ایک شان ہے، اور ہر مہینے کے اندر اس کا عمل کرنا ایک خاص جو اہمیت کا حامل ہے۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ جو ہے یہ انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ انتہائی مختصر سی صورت ہے، لیکن تاثیر سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے اندر وہ کمالات، وہ فیوز و برکات ہیں کہ جو بیان سے بھی باہر ہیں۔ اس پورے مہینے کے اندر سورۃ کوثر کا ایک خاص عمل جو آپ کو بے روزگاری سے نکال کر باروزگار بنا سکتا ہے، ایسا عمل جو آپ کو قرض کی وادیوں سے نکال کر ایک ایسے مقام پر کھڑا کر سکتا ہے جہاں تک آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں، دینی دنیاوی معاملات میں پریشان ہیں، تو خدا را سورۃ کوثر کے اس عمل کو کرنا آپ کا کام ہے۔ انشاءاللہ میرا مالک آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے، عظمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ آپ کے گھر میں رزق یوں آئے گا کہ جو آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام ہوں یا حضرات اہل بیت اطہار ہوں یا اللہ کریم کے نیک بندے ہوں، ان کی زندگیوں کا یہ معمول تھا کہ وہ سورہ کوثر شریف کا عمل کرتے اور اسے پڑھا کرتے تھے۔ ایک ایسا عمل ہے جس سے کاروباری رکاوٹ، بندش، نکاح، محبت، خاتمہ بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راہ راست کرنے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ یہ عمل آپ شوال المکرم کی بابرکت گھڑیوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے تو اللہ کریم آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ تو اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامک ویڈیوز آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ شوال المکرم کی بابرکت گھڑیوں میں آپ نے بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن میں نے ذکر کیے۔ 3 دن نماز عشاء کے بعد، 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن منتخب کریں، جمعرات کا، بدھ کا یا جمعے کا، اور نماز بھی عشاء کی آپ نے پڑھنی ہے۔ قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے سورۃ الکوثر کو 921 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی اگر آپ بدھ کو کوشش کرنا ہے، یہ بدھ والے دن آپ عمل شروع کریں
کہ آپ نے بدھ والے دن سورت کوثر 921 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ پھر جمعرات کا دن آئے گا تو آپ نے جمعرات والے دن پھر 921 مرتبہ آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد جمعے کا دن آ جائے گا تو جمعے کے دن آپ یعنی کہ تیسرا دن بنے گا تو آپ نے 922 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے۔ اور جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ 3 دن عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم آپ کے اس مقصد کے اندر کامیابی نصیب فرمائیں گے، اللہ عز و جل مال و دولت کی فراوانی نصیب فرمائیں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ جائز یعنی شرعی محبت کرتے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد آپ نے کسی میٹھی چیز پر دم کر کے یہ چیز جو ہے اپنے اس محبوبہ کو کھلائیں جس کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے عمل ہے۔ برائی کے لیے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی دین دنیا دونوں اجڑ جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ان چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ اگر آپ سورت کوثر کے عامل ہیں تو عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے روزانہ 1 مرتبہ سورت کوثر پڑھا کریں۔ بوقت ضرورت اسے 121 مرتبہ تک بھی سورت کوثر کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ عامل ہیں، آپ نے یہ 3 دن عمل کر لیا تو 1 دن سورت کوثر روزانہ پڑھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلتے پھرتے آدمی کا آدھا منٹ بھی نہیں لگتا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کی صورت کو پڑھ لیتا ہے۔ تو ویورز، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، سورت کوثر ایک ایسا عمل ہے جو بے بد زبان کو اچھی زبان والا بنا دے گا آپ کے حق میں، جو ظالم شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت ہی عجیب عمل ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے جتنے گناہ ہیں سب بدن سے اتار کر ایک ڈھیر میں ڈال دو، تاکہ جب تک یہ میرے حضور کھڑا رہے پاک اور ستھرا ہو کر کھڑا رہے۔ بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے اور گناہ ایک سمٹ ڈھیر میں جمع کر دیے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ بندہ نماز پڑھ کر واپس جانے لگتا ہے تو فرشتے وہ گناہ پکڑ کر عرض کرتے ہیں، مالک یہ گناہ دوبارہ اس کے ساتھ ہی لگا دیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اب اترے تو اترے ہی رہنے دو، میرا بندہ ستھرا ہو کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ تو ویور، اب آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو ایک تو آپ کو اللہ کریم گناہوں سے پاک کر دے گا، اور 3 دن لگاتار جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ایک تو آپ سورہ الکوثر کے عامل بھی بن جائیں گے۔ جب بھی آپ کسی مقصد کے لیے سورت کو پڑھ کر کسی مریض کو، مریضہ کو، بیمار کو دم کریں گے تو اللہ کریم اسے آپ کی زبان میں اتنی تاثیر فرمائیں گے کہ آپ کی پڑھنے کی دیر ہوگی، اللہ کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیں گے۔ میں یہاں پھر آپ کو یہ عمل بتا دیتا ہوں کہ بدھ، جمعرات، جمعہ کوشش کریں کہ اب ابتدا ہی میں آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورت کوثر 921 مرتبہ پہلے دن، دوسرے روز پھر 921 مرتبہ، اور آخری تیسرے دن پھر 922 مرتبہ پڑھ کر اپنے رب کے حضور دعا کریں۔ اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ کریم ہمارے ان وظائف کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ہماری دینی دنیاوی حاجتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ انتہائی یہ پاورفل اور مجرب عمل ہے جو شوال کی بابرکت گھڑیوں میں کیا جاتا ہے۔ تو اب کس موقع بھی ہے، زندگی بھی ہے، سلامتی بھی ہے، صحت بھی ہے، تو 3 دن یہ عمل کر لیں، اللہ کریم آپ کو مالدار بنا دے گا۔ نہایت بزرگی اور عظمت والا، شان و شوکت اور رفتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین دنیا کی عزتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائے۔ مالک ارض و سما ہماری نیک دلی تمنا، جائز حاجات و خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اپنی دعاؤں میں
ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔